السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت جل جلالہ آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرما کر غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک 15ویں شب برات اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں۔ وہ بخشنا چاہتا ہے، وہ معاف کرنا چاہتا ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر یا اس سے زیادہ کی اللہ تعالیٰ شب برات میں مغفرت فرماتا ہے۔ لیکن میں یہاں آ کے گھبرا گیا، یہاں تک پہنچ کر تو ٹھیک امید بند گئی، لیکن آگے کی بات پر پہنچنے کے بعد گھبرا گیا کہ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگ ایسے ہیں جن کی اس عظمت والی رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے تقریباً احادیث کے اندر جو خاص طور پر چیز ملتی ہے، ایک شرک کی اور دوسری کینے کی۔ کسی مومن کے لیے سینے میں کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، اللہ تعالیٰ اس مقدس رات میں جس میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر یا اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، اس نجات والی رات میں سینے میں کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اب کینہ کسے کہتے ہیں اسے بھی سمجھو۔ کینے کی تعریف میں فرمایا گیا کسی مومن کے لیے سینے میں کینہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو تکلیف میں دیکھ کر کے خوش ہونا اور خوشی میں دیکھ کر کے رنج حاصل کرنا یا غمگین ہونا، اسے کہتے ہیں کینہ۔ اب آپ تلاش کر لو مسلم امہ کے اندر، آپ تلاش کر لو مومن سوسائٹی کے اندر، آپ جا کر کے دیکھ لو دو بھائیوں کے درمیان ایک بھائی دوسرے بھائی کی خوشی دیکھنے کو تیار نہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کے غم کو دیکھ کر یا خوشیاں مناتا ہے یا خوشی میں دیکھ کر کے افسردہ ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے اس کو اتنی اچھی زندگی کیوں۔ یہ کینہ ہے، یہ کینہ ہے۔ تو اب اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ تو میں نے آج جمعہ میں جو بات بتائی تھی وہ بتا دوں کہ آپ نہیں چاہتے کہ اللہ معاف فرما دے، اگر چاہتے ہیں تو حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت 14 شعبان سے پہلے مسلمانوں کو اپنے گھر بلاتے اور کہتے تم ایک دوسرے کو معاف کرو، خدا تمہیں معاف فرما دے گا۔ کینے سے سینے کو پاک کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے تو دنیاوی معاملات کے اندر تمہارے بھائیوں سے جو بھی تمہیں رنج پہنچا ہو تم انہیں معاف کر دو، دل سے نکال دو۔ اور اگر نہیں نکالتے اور نیکیاں کر رہے ہو، سجدے کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، تب بھی حال کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کینہ بغض مونڈنے والا ہے۔ جیسے سر مونڈا جاتا ہے نا، تو سر میں بال نہیں رہتا، مونڈنا کس کو کہتے ہیں؟ سارے بال کو اٹھا نکال دینا اور بالکل ٹکلا کر دینا، گنجا کر دینا، اس کو مونڈنا کہتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے سینے میں مومن کے لیے بغض اور کینہ ہو اس نے گویا مونڈ دیا۔ کیا مونڈ دیا؟ تو فرمایا گیا وہ دین کو مونڈ دیا۔ اور یہ موننا اس طریقے سے ہے کہ اس کی زندگی کی ساری نیکیاں اس کے دفتر سے خالی ہو گئی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم ساجد ہیں، عابد ہیں، لیکن بغض و کینے کی بنیاد پر یہ حال ہوتا ہے۔ تو شب برات کے آنے سے پہلے معافی مانگو، اللہ کی بارگاہ میں بھی
اور جن بندوں کا دل دکھایا ہو، آپس میں رنجش ہوئی ہو، تو ایک دوسرے سے معافی مانگو، اور یاد رکھیں صرف زبان سے نہیں دل سے معاف کرو، اس لیے کہ زبان سے تمہارے کلمات سامنے والا سنتا ہے اور دل کی کیفیت کو خدا دیکھ رہا ہے۔